السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہواؤں کا رخ جتنا مرضی آپ کے خلاف ہو، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن آپ کے سب اپنے سب پرائے، یعنی کہ زمانہ جو ہے وہ آپ کے خلاف بھی ہو، لیکن آپ نے اپنا جو اصولی سٹانس ہے، آپ کا جو اصولی موقف ہے، آپ کی جو سچ کے ساتھ لڑنے کی، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو اسپرٹ ہے، اس پہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور جب آپ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے تو ایٹ دی اینڈ جیت آپ کی ہوگی، اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو بڑی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی عمران خان جو ہیں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور آج ایک بڑی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ کامیابی بھی انہوں نے حاصل کی ہے۔ مریم نواز جو آج وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں کامیاب ہوئی تھیں، رات گئے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کیسے بنا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کون سی ایک باریک واردات جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اقتدار سے الگ کیا جائے۔ سنی اتحاد کونسل جو کہ پی ٹی آئی ہے، ان کے نمبرز بھی اب پورے ہو چکے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر ون بائی ون بات کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی دن کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں شامل نہیں ہونے دیا۔ یہ ٹیکنیکل بات جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ بھائی جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے وہ کیسے جو ہیں وہ جیتی اور وہ کیسے وزیر اعلیٰ بنی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اور ایک امپورٹنٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا جو اتحاد ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر، کیا عمران خان کو اس الائنس کو مطلب یہ کہ جوائن کرنا چاہیے یا ان کی جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ لکھیے گا، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بھائی مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر بنی ہیں، ان کی جو وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے وہ کتنا کریڈیبل ہے، یہ الیکشن کس طریقے سے ہوا، پچھلے 2 سال سے کیا ہو رہا تھا، عمران خان کا جو اصولی سٹانس تھا وہ کس قدر اس کے اوپر کھڑے رہے، اور ایٹ دی اینڈ کے اوپر فارم جو 45 ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو جیت تھی اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن فارم 47 ہے اس کے اوپر ایک نئی حکومت بنا دی گئی ہے، لیکن ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا ہے فارم 45 کے اوپر، میں اس کی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو تاریخ کے پنوں میں آپ کو لے کر جاؤں گا 1 منٹ کے لیے۔ جو 1960 کی دہائی میں الیکشنز ہوئے جس میں جنرل ایوب خان کا مقابلہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی سسٹر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ، تو اس وقت بھی فارم 45 میں فاطمہ جناح جیتی تھی، لیکن فارم 47 میں کوئی اور جیتا تھا، اور یہاں پر بھی ہمیشہ جو فیصلے ہیں وہ فارم 47 کے مسلط کیے جاتے ہیں، فارم 45 کے فیصلوں کو اگنور کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ بھائی عوام جو ہے وہ اپنے فارم 45 کے جو فیصلے ہیں ان کو انڈوز کروانے جا رہے ہیں۔ عمران خان اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا کہ بھائی وہ جیل میں بھی اتنے کانفیڈنٹ پر اعتماد جو ہیں وہ کیوں ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک جو باریک واردات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ بھائی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا جا رہا، ہر جگہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل، نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہے، لیکن اصل میں تو یہ پی ٹی آئی ہے، اور وہ 14 لوگ جو پی ٹی آئی کو یعنی کہ بلے کا نشان چھیننے کے لیے جو اعلی کار بنے تھے، ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا ہو، ان میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہوں، اور یہ
اب میڈیا میں آ رہا ہے اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا بھی لکھ رہا ہے کہ بھائی یہ کتنا بڑا فراڈ تھا جس طریقے سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا. اچھا بلہ تو خیر رہ گیا. اب کیا ہوا ہے کہ بھائی پھر بھی پی ٹی آئی نے ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ حاصل کی ہے. اب جو پی ٹی آئی کے نامینیٹر چیف منسٹر پنجاب ہیں آفتاب احمد خان رانا صاحب، انہوں نے مریم نواز کو جعلی وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب نمبرز کی بات میں اس کے بعد کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا، یہ حلف کہاں پہ ہوا، پی ٹی آئی کے لوگ کہاں پر جمع ہوئے، نمبرز کیسے پورے ہوئے، ان سب چیزوں کے اوپر ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب اخلاقی، جمہوری اور آئینی نہیں تھا. اسپیکر نے جمہوری عمل کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے نمبرز یعنی 140 جو لوگ ہیں وہ پورے تھے اور اسپیکر جو ہے اس نے ہمارے ان نمبرز کو یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا. اور یہ ہم نے دن بھر دیکھا کہ کس طریقے سے پنجاب پولیس نے پنجاب اسمبلی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو اسمبلی میں نہ آنے دیا جائے. اور اس کے اوپر یہ کہ بھائی وہ والا معاملہ جو اب وفاق میں مسلم لیگ نون فیس کر رہی ہے کہ بھائی جو صدر پاکستان ہے انہوں نے اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کال کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ابھی تک جو اسپیشل سیٹیں ہیں، منورٹیز کی سیٹیں ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہوا. اور یہی گیم جو ہے یہ پنجاب میں کھیلی گئی ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی گئیں، اسپیشل سیٹیں، جبکہ نون لیگ کو یہ سیٹیں دے کر حکومت بنوا دی گئی ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب کورٹ میں بھی جائے گا. اب پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے فارم 45 کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے تھے اور یہ تقریباً جو ہے 200 سے بھی بڑا نمبر بنتا ہے، ان سب لوگوں کو ڈیلائٹ مارکی ڈی ایچ اے فیز 5 میں بلایا اور وہاں پر انہوں نے اپنا سپیکر منتخب کیا، انہوں نے اپنا ڈپٹی سپیکر منتخب کیا، انہوں نے پھر ان سے حلف لیا اور اس حلف کے بعد انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے اور اس وزیر اعلیٰ کا نام ہے، یہی جو نامینیٹڈ تھے آفتاب رانا صاحب، ان کو پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے منتخب کیا ہے چیف منسٹر. اب ان سے جو ہے وہ حلف بھی باقاعدہ لیا گیا اور پراپر جس طریقے سے حلف ہوتا ہے وہ والا حلف جو ہے وہ ان سے لیا گیا. لیکن یہ عوامی چیف منسٹر ہیں، وہ جعلی چیف منسٹر ہیں، وہ قانونی چیف منسٹر ہیں. اور یہ کیسے چیف منسٹر ہیں اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ جائے گا، اس بات سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے جو نمبرز ہیں وہ بھی شو کر دیے ہیں، اپنی جو میجورٹی ہے وہ بھی شو کر دی ہے، اور انہوں نے جن لوگوں کی لسٹ دی تھی ان سب کو ملا کے 200 کے اوپر کا نمبر انہوں نے پورا کر دیا ہے. اب یہ معاملہ آپ بولیں گے کہ بھائی یہ کرنے سے کیا ہو گیا، کیا مریم نواز کی چیف منسٹرشپ ختم ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. لیکن یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ نمبر ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو آگے عدالتوں میں جا کر بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، لوکل میڈیا کے اوپر اپنی جو ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو پرموٹ کرنے میں بڑی مدد دے گا کہ بھائی اصل میں ہماری یہ میجورٹی تھی، اصل میں ہماری یہ حکومت بنتی تھی، اصل میں ہم نے یہ جس طریقے سے نمبرز پورے کیے ہیں ہمارے کو یہ ملنے چاہیے تھے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے اسپیشل سیٹوں والا، یہ تو خیر عدالت میں بھی جائے گا. لیکن مریم نواز جو ہیں ان کے لیے، ان کی حکومت چلانے کے لیے یہ بڑا جو ہے ایک جھٹکا ہے، ان کے لیے ایک شوق ہے کہ ان کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے ان سے زیادہ نمبرز جو ہیں وہ شو کر دیے ہیں. اور اب یہ ایک جو سٹرونگ اپوزیشن ہوگی یہ مریم نواز کی جو حکومت ہے اس کو چلانے میں ایک بڑی رکاوٹ بنے گی. اس کے اوپر نجم سیٹھی نے بھی بات کی کہ مریم نواز کی حکومت کو پی ٹی آئی کی اتنی جو سٹرونگ اپوزیشن ہے یہ چلنے نہیں دے گی.
اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کو مریم نواز کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ شوق کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، جن کو اسمبلی میں آنے نہیں دیا، جن کو پولیس کے ذریعے روکا گیا، جن کو گرفتاری کا ڈراوا دے کے روکا گیا، آج انہوں نے اپنی جو اکثریت ہے وہ ڈیلائٹ جو مارکی ہے وہاں پر کی گئی۔ اچھا، یہ بھی جو پروسیجر ہوا ہے اس کی ویڈیو بعد میں آئی ہے، یہ 3 بجے ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کو رپورٹ کیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو گرفتار کر لینا تھا اگر پتہ چل جاتا یہ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں تھا، معاملہ عدالت میں جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔